دوستو میں کہتے ہیں نا کہ بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ. یہ مرزا صاحب تو گالیاں دیا کرتے تھے، مطلب مرزا صاحب کی گالیاں مشہور ہیں. ان کی کتابوں کے اندر آپ کو ان کی گالیاں جو ہیں باقاعدہ طور پہ آپ پڑھ سکتے ہیں کہ وہ کس کس قسم کی گالی دیا کرتے تھے، اور جغت بازی میں مرزا صاحب کا شاید ہی کوئی ثانی ہو. بہرحال وہ ان کے صاحبزادے مرزا بشیر الدین محمود جو دوسرے خلیفہ تھے وہ بھی کامن نہیں تھے، لیکن ان کی جو گالیاں وہ زیادہ تر لاہوری جماعت کو انہوں نے نکالی ہوئی ہیں. اور لاہوری جماعت وہ ہے جس میں مرزا صاحب کے جو قریبی اصحاب تھے، جو مرزا صاحب کے جو صحابی ہیں اصل، وہ لاہوری جماعت کے اس وقت وہ لوگ تھے. اور جو مرزا محمود نے گالیاں نکالی وہ مرزا صاحب کے صحابہ کو وہ گالیاں انہوں نے نکالی ہوئی ہیں. اب وہ لوگ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے ماننے والے، ان کے قریبی دوست ہیں، اور جو مرزا صاحب کے صاحبزادے ہیں، وہ ان کو کیا ان سی گالیوں سے نوازتے ہیں. آئیے آج میں آپ کو وہ گالیاں جو ہیں وہ بتاؤں. اور یہ ایک قادیان سے اس دور میں، یہ پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے، مختلف اخبارات نکلا کرتے تھے جس میں الحکم بھی تھا، بدر بھی، الفضل بھی، اور ایک فاروق ہوا کرتا تھا. تو فاروق میں ایک انہوں نے پیامی، یہ مزے بات بتا دوں، یہ پیغامی اور پیامی یہ لاہوری جماعت والوں کو ان کی اخباروں کے حوالے سے انہوں نے نام رکھے ہوئے تھے، اور یہ کہہ کر پکارتے تھے ان کے اخبار الصلاح الپیغام کی وجہ سے، اور پیامی بھی انہیں کہتے تھے. تو ان کا ایک پیامی نمبر فاروق نے نکالا تھا، اخبار فاروق نے 1935 کو، 28 فروری 1935 کو. تو اس میں جو انہوں نے گالیاں، خلیفہ ثانی نے جن گالیوں سے لاہوری جماعت کے ان بزرگوں کو جو مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے صحابہ ہیں نوازا ہوا، جن گالیوں سے، وہ گالیاں ذرا سنیے گا کہ جناب کی یہ شرینی اور جناب کی یہ گفتگو اور جناب کی یہ زبان جو تھی، یہ کتنے خوش کلام تھے یہ باپ بیٹا دونوں. یہ سنیے ذرا. لاہوریوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں: لاہوری اصحاب الفیل، اہل پیغام کی یہودانہ کلابازیاں، یہ گالیاں ان کے لیے، ظلمت کے فرزند اور زہریلے سانپ، لاہوری اصحاب الخدود، خباثت اور شرارت اور رذالت کا مظاہرہ، دشمنان اس سلسلہ کی بھڑکی ہوئی آگ میں یہ پیغامی، فریق آباد الدنیا وقود النار بن گئے، نہایتی کمینہ سے کمینہ، رذیل سے رذیل، فطرت والا اور احمق سے احمق انسان. اصحاب اخدود پیامی، دوغلے اور نیم درون نیم برون عقائد، بد لگام پیغامیوں، حرکات دنیا اور افعال شنیع، محسن کشانہ اور غدارانہ اور نمک حرامانہ حرکات، دو رخ سانپ کی کھوپڑی کچلنے. تم نے اپنے فریب کارانہ پوسٹر میں آگے میں ڈیش دے رہا ہوں، مطلب کہ کہتے ہیں پوسٹر میں تک انگیخت اور اشتعال کا زور لگا لیا. مطلب یہ کہ تم نے اپنے وہاں، وہ نیچے والی جگہ کے بارے میں کر کے کہتے ہیں کہ تم نے وہاں تک اپنا زور لگا لیا. فوراً کپڑے پھاڑ کر بالکل انیانی پر کمر باندھ دی. ایسی کھجلی اٹھی تھی، رذیل اور احمقانہ فعل، کبوتر نما جانور. اب اس پہ مجھے ہنسی آ گئی تھی کہ کبوتر نما جانور. اب یہ کبوتر پرندے کو انہوں نے جانور بنا دیا. انسان جب گالی نکالتا ہے، جب انسان حماقت پہ اترتا ہے، جب انسان جذبات کی رو میں بہکتا ہے، تو پھر اس کو کوئی تمیز نہیں رہتی. ایک تو وہ مخاطب ہیں اپنے باپ کے، مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے صحابہ سے، جن کے بارے میں مرزا صاحب کو اللہ نے یہ بشارت دی ہوئی ہے کہ یہ جنتی ہیں سارے، اور یہ پکار رہے ہیں ان کو جن جو الفاظ سے یہ نواز رہے ہیں، جن القابات سے آپ سنیں. لیکن اس غصے اور اس تیش میں آ کر وہ یہ بھول رہے ہیں کہ کبوتر بیچارہ جو ہوتا ہے نا، وہ پرندہ ہوتا ہے، جانور نہیں ہوتا. اے سترے بترے بڈھے کھوسٹ، یہ غالباً مولوی محمد علی یا خواجہ کمال الدین صاحب کو یہ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں. اے بدلگام تہذیب و متانت کے اجارہ دار پیامیوں، برخوردار پیامیوں، جیسا منہ ویسی چپیڑ، کوئی آلو ترکاری یا لہسن پیاز بیچنے بونے والا نہیں.
جھوٹ بول کر اور دھوکے دے کر فریب کارانہ بھیگی بلی بن کر لہسن پیاز اور گوبھی ترکاری کا بھاؤ معلوم ہو جاتا، آخرت کی لعنت کا سیاہ داغ ماتھے پر لگے، اگر شرم ہو تو وہیں، اب آگے کی جگہ آپ خود پر کر لیجئے گا، اگر شرم ہو تو وہیں چلو بھر پانی لے کر ڈبکی لگا لو۔ یہ کس قدر دجالیت اور خباثت اور کمینگی! علی بابا اور 40 چور بھی اپنی مٹھی بھر جماعت کو لے کر بلوں میں سے نکل آئے۔ بھلا کوئی ان پیامی ایروں غیروں سے اتنا تو پوچھے، سادہ لو پیامی نادان دشمن، پیامیوں عقل کے ناخن لو، نامعقول تارین اور مجہول ترین تجویز، سادہ لو اور احمق، اے سادہ لو یا آبلہ فریب امیر پیغام، یہ مولوی محمد علی صاحب کے نام ہے۔ پیغام بلڈنگ کے اڑائی ٹوٹرو، احمق عقل اور شرافت سے عاری اور خالی نے اہل پیغام یعنی لاہوری فرقہ نے جس عیاری اور مکاری اور فریب کاری سے اپنے دجل برے پوسٹروں میں چاپلوسی اور پابوسی کا مظاہرہ، اے پیغام کے 2 تازہ گندے پوسٹر، یہ مطلب انہوں نے ایک پیامی نمبر نکالا تھا فاروق میں، جس کے اندر وہ جو اپنی تقریر ہے جو وہ لکھ رہے ہیں، اس کے اندر یہ تمام گالیاں، یہ تمام مطلب خوش زبانی، خوش اخلاقی اور جو الفاظ، اچھے الفاظ کا مظاہرہ تھا وہ انہوں نے اس میں کیا تھا۔ اس قسم کے الفاظوں سے نوازا گیا تھا لاہوری جماعت کو، اور لاہوری جماعت وہی ہے یہ جو مرزا صاحب کے ماننے والے ہیں۔ اور آج نیٹ کے اوپر جو آپ دیکھ رہے ہیں، مطلب ایک دوسرے لاہوری اور قادیانی اور ربوی گروپ کے درمیان جو مطلب ایک محمودی گروپ کہلاتا ہے جو خلافت کا گروپ ہے، اور ایک لاہوری گروپ کہلاتا ہے جو خلافت کے خلاف ہے، تو ان لوگوں کا آپس میں جو ایک دوسرے کے ساتھ سلوک ہے، ایک دوسرے کو تو الزام یہ دیتے ہیں مسلمانوں کو کہ دیکھیں جی مسلمان جو ہیں یہ آپس میں دست و گریباں ہیں۔ آپ یہاں پہ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے جو زبان استعمال کی ہے ایک دوسرے کے بارے میں، وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ تو یہ جو تھے یہ لاہوریوں کے لیے، جنہیں پیغامی بھی کہتے ہیں، یہ ان کے لیے جناب قادیانیوں کے خلیفہ ثانی مرزا بشیر الدین محمود ابن مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی زبان ہے، جو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے اصحاب، ان کے صحابہ، ان کے قریبی دوستوں، ان کے بزرگوں، ان کے جو جنتی بہشتی لوگ تھے، ان کے بارے میں یہ استعمال ہوئی۔ یہ ہے ایک اور آج جو ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، وہ بھی آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں۔ ان سب کو ان کا دین، ان سب کو ان کا مذہب، ان کی جماعت مبارک ہو۔ بات وہیں پہ آ کے ختم کرتا ہوں کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی جو تھے، یہ پیری فقیری کا ایک سلسلہ تو ٹھیک ہے اس حد تک، لیکن ان کا کسی لحاظ سے بھی خدائی، نبی، رسول یا اس کا مامور ہونے کا جو بھی دعویٰ ہے وہ صحیح اور سچ نہیں ہے۔ اس معاملے میں مرزا صاحب کاذب تھے، مفتری تھے، اور مرزا صاحب کا دعویٰ کسی لحاظ سے بھی قرآنی نہیں ہے، یہ غیر قرآنی ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔